یہ ایک نہایت ہی حساس ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی اور فکر انگیز حدیث ہے جو قیامت کے ہولناک منظر کی ایک ایسی جھلک پیش کرتی ہے جس پر غور کرنے سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ آپ نے اسے سسپنس اور تھرلر کے انداز میں بیان کرنے کا کہا ہے، تو آئیے اس منظر کو ایک ایسے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں امید اور خوف کا سنگم ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے حوض کوثر، آخری امید، پہلا پڑاؤ۔ قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، انسانیت پیاس سے نڈھال ہے۔ میدان حشر کی تپتی زمین پر کروڑوں انسان ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسے میں ایک منظر ابھرتا ہے، ایک عظیم الشان حوض جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ یہ حوض کوثر ہے جس کی طرف ہر ایمان والا دوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، ایک فاتحانہ شفیق اور منتظر نگاہوں کے ساتھ۔ وہ اپنے امتیوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار اپنی تھکان مٹانے کے لیے ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کے لیے ایک مسلمان نے پوری زندگی جدوجہد کی۔ وہ پراسرار کھنچاؤ، ایک سنسنی خیز موڑ۔ اب سسپنس کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ ہجوم میں سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنے چہروں پر وضو کے نشانات لیے ہوئے ہیں۔ وہ بظاہر امت محمدیہ کے رکن نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں تاکہ انہیں حوض کوثر کا وہ حیات بخش پانی پلائیں۔ یہ ایک جذباتی میلاب کا لمحہ ہونے والا تھا، مگر اچانک ایک غیبی طاقت حرکت میں آتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ پانی کے قریب پہنچتے ہیں، فرشتے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے سے سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ انہیں دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے سراپا رحمت تھے، یہ منظر دیکھ کر حیرت اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا انکشاف ہے جو قیامت کے اس ہنگامے میں بھی ایک عجیب سی خاموشی اور دہشت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی ہے، وہ آواز جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ درد مند رہی ہے۔ اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو وہی ہیں جن کے لیے میں نے دنیا میں دعائیں کی، جن کے لیے میں نے دکھ سہے۔ یہاں کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ زمین پر فیصلے انسانوں کے جذبات کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہاں قانون الہی کا نفاذ ہے۔ جواب آتا ہے، ایک ایسا جواب جو تمام کائنات کو ساکت کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں یعنی بدعت نکال لی تھی۔ یہ انکشاف کے وہ لوگ جو بظاہر امتی تھے، حقیقت میں وہ راستہ چھوڑ چکے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا۔ یہاں ہمیں رک کر سوچنا ہوگا، دین میں نئی باتیں کیا تھی؟ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی جس نے انہیں حوض سے محروم کر دیا۔ یہ وہ تغیرات تھے جو دین کی اصل روح کو مسخ کر رہے تھے۔ انحراف کی ابتدا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے بنیادی عقائد میں اپنی طرف سے اضافے کیے۔ انہوں نے اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات یا مفادات کو دین کا حصہ بنا لیا۔ خطرہ کسے ہے؟ یہ حدیث صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کافر تھے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انتباہ ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دین کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جن کا حکم اللہ یا اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا۔ اب یہ کہانی ایک ڈراؤنی حقیقت کی طرف مڑتی ہے جو ہر قاری کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر قیامت کے دن آپ اس حوض کے پاس کھڑے ہوں اور فرشتے آپ کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں تو کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کیوں کھینچا گیا؟ کیا ہم نے بھی تو دین کو اپنی سہولت کے مطابق نہیں بدل لیا؟ ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے
کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس اصل راستے پر چلنے کا نام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ جب ہم دین میں اپنی من مرضی کی چیزیں شامل کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کی نیت سے ہی کیوں نہ ہوں، تو ہم اصل میں دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک ایسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ منظر کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان رہے ہوں اور فرشتے ان کے سامنے سے ان لوگوں کو کھینچ کر لے جائیں جنہیں وہ پہچانتے ہوں، یہ کتنا دردناک اور کتنا ڈراؤنا منظر ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین مکمل ہے، اس میں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے نہ کسی کمی کی۔ تابعداری لازم ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹا وہ حوض کوثر کی پیاس سے محروم رہے گا۔ تیسری بدعت کا وبال، دین میں خود ساختہ رسومات اور عقائد شامل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ حوض کوثر تک پہنچ کر بھی انسان کو دھتکار دیے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ آنے والے کل کی سچائی ہے۔ اس کا سسپنس یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوال بن کر ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، جب وہ لمحہ آئے گا تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کا پانی پینے والے ہوں گے، یا ان لوگوں میں جنہیں فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ ہمیں اپنے دین کا احتساب کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کا ماخذ صرف اور صرف قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہم بھی نئی باتیں نکالنے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں ایک خاموش وارننگ دے کر جاتی ہے، دین کی حفاظت کرو ورنہ حوض کوثر کی پیاس قیامت کے دن تمہارا مقدر ہوگی۔ قارئین کے لیے ایک سوال ہے، یہ حدیث قیامت کے دن کے سب سے حساس منظر کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کے نزدیک وہ کون سا سب سے بڑا انحراف ہے جو آج کل کے دور میں دین کو اصل شکل سے دور کر رہا ہے؟